بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں اقبال سبحانی. آج 25 دسمبر ہے. قائد اعظم کی سالگرہ ہے. قائد اعظم کا یوم پیدائش ہے. بانی پاکستان 25 دسمبر کو کراچی میں پیدا ہوئے، وزیر مینشن میں. قائد اعظم کے بارے میں اسٹینلے وولپرٹ اپنی کتاب جن آف پاکستان میں لکھتے ہیں کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کا دھارا بدل دیتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل دیتے ہیں. دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک نئی مملکت، ایک نیا ملک بنا دیتے ہیں. قائد اعظم وہ شخصیت ہیں کہ جن کے اندر یہ تینوں خوبیاں موجود تھیں، جنہوں نے پاکستان بنا کے چھوڑا. آج پاکستان ایک علیحدہ اسلامی فلاحی مملکت کے نام پر دنیا کے نقشے کے اوپر موجود ہے، جس کا سہرا قائد اعظم محمد علی جناح پر تھا. قائد اعظم نے 15 سال کی عمر میں شادی کر لی اپنی والدہ کے کہنے کے اوپر، اس لیے کہ قائد اعظم سے ان کی والدہ محترمہ بہت پیار کرتی تھی. اور جب قائد اعظم لندن پڑھائی کے لیے جانا چاہتے تھے تو والدہ بضد تھیں، وہ چاہتی تھی کہ لندن جانے سے پہلے تم شادی کر لو. قائد اعظم نے اپنی کزن، جس کی عمر 14 سال سے، اس سے 15 سال کی عمر میں قائد اعظم نے شادی کر لی اور برطانیہ تعلیم حاصل کرنے چلے گئے. اور قائد اعظم کے جانے کے بعد ان کی جو شریک حیات تھیں وہ ایک پراسرار بیماری کا شکار ہو گئیں اور وفات پا گئیں. قائد اعظم نے 19 یا 20 سال کی عمر میں بار ایٹ لا کیا، بیرسٹری کی، جو ایک ریکارڈ ہے کہ اتنی ینگ عمر میں قائد اعظم نے بیرسٹری کر لی اور پھر واپس بامبے آ گئے اور یہاں پر پریکٹس شروع کر دی. قائد اعظم کے والد چاہتے تھے کہ وہ کاروبار کریں، بزنس کریں، چونکہ قائد اعظم کے والد کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا تو وہ بھی چاہتے تھے کہ قائد اعظم امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کریں. مگر قائد اعظم نے اس کے برعکس لاء کی ڈگری لی اور بامبے آ کے وکالت شروع کی. اور پھر قائد اعظم نے ہندوستان میں ایک عیسائی فیملی کے اندر شادی کر لی، مگر اپنی ہونے والی بیوی کو پہلے مسلمان کیا جو ان سے 25 سال عمر میں چھوٹی تھی. اس سے شادی کر لی اور قائد اعظم اس کو ٹوٹ کر چاہتے تھے. اس میں سے ان کی ایک بیٹی بھی ہوئی، دینا اس کا نام رکھا گیا. اور پھر کچھ عرصے کے بعد قائد اعظم کی جو شریک حیات تھی وہ بھی اس دنیا سے کوچ کر گئی. تب قائد اعظم واپس انگلستان چلے گئے اور پھر وہیں پر وکالت کا پیشہ اختیار کیا. ہندوستان کے اس وقت کے جو حالات تھے، انگریز ہندوستان کے اوپر قابض تھے، انگریزوں کی حکومت تھی، تحریکیں چل رہی تھیں انگریزوں کو نکالنے کے لیے. پھر ہندوستان کے جو اس وقت کے جو لیڈر تھے، جن میں نمایاں تھے علامہ اقبال، انہوں نے قائد اعظم کو خط لکھ کر واپس بلوایا. انگلستان سے واپس آ کر قائد اعظم نے مسلم لیگ جوائن کر لی اور پھر پاکستان بننے کی تحریک کا یا ہندوستان سے انگریزوں کو نکالنے کی تحریک کا حصہ بن گئے. اور کانگریس اور مسلم لیگ اور دیگر جماعتوں نے مل کر ایک تحریک چلائی جس میں ہندوستان میں سے انگریزوں کو نکالنے کا مطالبہ شدت اختیار کرتا گیا. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو ہندوؤں کا رویہ تھا وہ بڑا ناروا تھا. نوکریاں نہیں تھیں، کاروبار مسلمانوں کا نہیں تھا، تعلیم مسلمانوں کے پاس نہیں تھی، ایک سیکنڈ سٹیزن کا درجہ مسلمانوں کے پاس تھا. یہ ساری چیزیں ہر روز ڈسکس ہوتی تھی. پھر بالآخر یہ باتیں جب ہائی لیول کے اوپر گئیں تو پھر اس کا حل سوچنے کے لیے روز میٹنگ ہوا کرتی تھی. اور پھر جو مسلمان لیڈرز تھے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہندوستان سے مسلمانوں کو نکالنے کی تحریک تو زوروں پر ہے، مگر ہم پاکستان بنانے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، ایک علیحدہ مملکت بنانے کا. اس وقت تو پاکستان کا نام نہیں تھا، مگر ایک علیحدہ مملکت جس کے اندر مسلمان رہ کر اپنی آزادی، اپنی مذہبی آزادی اور اپنی تعلیم اور کاروبار آزادی سے کر سکیں، یہ مطالبہ کر دیا گیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ 1940 کی قرارداد پیش کی گئی منار پاکستان کے مقام کے اوپر 23 مارچ 1940. اور پھر وہاں پر اس قرارداد کے بعد 7 سال کے عرصے میں پاکستان معرض وجود میں آ گیا. قائد اعظم 1948 کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے. ایک لمبی داستان ہے، لمبی سٹوری ہے، میں اس لمبی کہانی میں جانا نہیں چاہتا، مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قائد اعظم نے اپنی زندگی کے اندر، یعنی اپنی زندگی پاکستان بنانے کے لیے وقف کر دی تھی. قائد اعظم کو ٹی بی کا مرض بھی تھا، تپِ دق جس کو کہا جاتا تھا،
مگر انہوں نے اس راز کو افشا نہ ہونے دیا۔ پھر جب قائد اعظم پاکستان بننے کے بعد کوئٹہ گئے زیارت کے مقام کے اوپر، تو وہاں ڈاکٹرز نے جب قائد اعظم کو چیک کیا تو انہوں نے بتایا قائد اعظم کی بہن کو فاطمہ جناح کو کہ انہیں تو ٹی بی کا مرض ہے۔ جب قائد اعظم کو ٹی بی کا کہا گیا تو قائد اعظم نے مسکرا کر کہا مجھے تو اس بات کا 12 سال پہلے سے علم ہے، مگر میں صرف یہ بات اس لیے نہیں بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر میں یہ بات بتاتا تو پاکستان کبھی بھی نہ بنتا۔ اور پاکستان بننے کے بعد جب یہ بات پتہ لگی تو نہرو نے یہ بات کہی کہ کاش ہمیں پہلے پتہ چل جاتا۔ ماؤنٹ بیٹن نے بھی کہا کہ اگر ہمیں پہلے پتہ ہوتا تو پاکستان کبھی نہ بنتا، ہم اس کو 1 سال ڈیلے کر دیتے اور پھر ہندوستان ہی صرف آزاد ہوتا اور ہندوستان ہوتا اور مملکت خداداد پاکستان کبھی بھی معرض وجود میں نہ آتی۔ بہرحال پاکستان بنا، خوشیاں منائی گئیں۔ 1 سال کے بعد قائد اعظم اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر ان کی بہن فاطمہ جناح جنہوں نے شادی نہیں کی اور ساری زندگی انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ اور پاکستان کی جد و جہد میں گزاری۔ پھر جب ایوب خان کے خلاف انہوں نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تو تاریخ گواہ ہے کہ ان کے خلاف کیسے کیسے بھونڈے حربے نہیں استعمال کیے گئے، کیا زبان ان کے خلاف استعمال نہیں کی گئی، کیا کچھ انہیں نہیں کہا گیا۔ اور پھر انہیں ایک دن خبر آئی کہ فاطمہ جناح کا انتقال ہو گیا ہے، ایک بند کمرے کے اندر جس خاتون نے ان کو غسل دیا، پھر اس نے بتایا کہ کس طرح قائد فاطمہ جناح کے جسم کے اوپر زخموں کے نیل کے نشان تھے اور سوراخ بھی تھے پیٹ کے اندر۔ تو تشدد کر کے فاطمہ جناح کے ساتھ مبینہ طور پر ان کو ہلاک کیا گیا اور پھر پاکستان قبضے میں آ گیا جاگیرداروں کے، وڈیروں کے، سرمایہ داروں کے، ڈکٹیٹروں کے، جرنیلوں کے، اور پھر یہ حکمران تھے اور وہ عوام کے جو ہندوستان سے پاکستان آئے یہ امید لے کر کہ جو ظلم و ستم، جو زیادتیاں، جو جبر وہ ہندوستان میں برداشت کرتے رہے، اب پاکستان ان کا اپنا ملک ہے، آزاد ملک میں وہ رہنے آئے ہیں، اپنا گھر بار آباء و اجداد سب کچھ چھوڑ کر، جائے پیدائش سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آئے، تو وہ امید لیے بیٹھے تھے کہ اب ہماری اچھائی کے اور بہتری کے دن آئیں۔ مگر ہوا کیا؟ تاریخ کا ستم دیکھیں کہ حکمران امیر سے امیر ہوتے گئے، کاروبار وسیع ہوتے گئے اور عوام جو ہیں وہ غریب سے غریب ہوتے گئے، قسمہ پرسی کی زندگی گزارتے رہے، دوائیوں سے محروم، علاج سے محروم، تعلیم سے محروم، روزگار سے محروم۔ پاکستان چلتا رہا اپنی منزل کی طرف اور آج 75 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے، مگر پاکستان اسی ڈگر، اسی سمت رواں ہے، مگر منزل ہے کہ آنے کا نام نہیں لیتی۔ پھر 2 خاندانوں کی حکومت پاکستان کے اوپر آئی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون۔ 50 سال سے پیپلز پارٹی بنی ہوئی ہے یا شاید اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، اور پیپلز پارٹی تب سے کبھی حکومت میں، کبھی اپوزیشن میں، اور پھر نواز شریف نے مسلم لیگ نون کے اندر اپنا ایک گروپ بنا لیا، تو کبھی نواز شریف حکومت میں، کبھی پیپلز پارٹی حکومت میں۔ یہ 50 سال سے دونوں جماعتوں کا سلسلہ چل رہا کہ کبھی ایک پارٹی حکومت میں تو دوسری اپوزیشن میں، کبھی دوسری حکومت میں تو پہلی والی اپوزیشن میں، یہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اور ان کے اپنے کاروبار دیکھیں کہ کتنی ترقی کر گئے، ان کی اپنی جائیدادیں بڑھ گئیں، ان کے اثاثے بڑھ گئے، مگر دیکھیں کہ ان کی حکومت کے دوران پاکستان کے اثاثے کہاں چلے گئے، پاکستان کے ادارے کہاں چلے گئے، پاکستان کی سٹیل مل، پی آئی اے، ریلوے، کسی بھی محکمے کا نام لے لیں وہ کہاں سے کہاں چلا گیا۔ مگر ان کی سٹیل ملیں دیکھ لیں، ان کی شوگر ملیں دیکھ لیں، ان کے باقی کاروبار دیکھ لیں، ان کی جائیدادوں کے کاروبار، ریل اسٹیٹ کا ان کا کاروبار دیکھ لیں، وہ کیسے دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے، جھوٹ بولتے رہے عوام کے ساتھ۔ اور آپ دیکھیں کہ آج 25 دسمبر ہے، قائد اعظم کا یوم ولادت ہے، یہ کیسے آئیں گے، ٹی وی کے اوپر آئیں گے، میڈیا کے اوپر آئیں گے اور قائد اعظم کے حوالے سے اچھی اچھی باتیں کریں گے، قوم کو نئے نئے خواب دکھائیں گے، اور پھر قائد اعظم کے مزار پہ جائیں گے، فاتحہ خوانی کریں گے، پھر میڈیا پر آ کر قائد اعظم کے اقدامات تھے، قائد اعظم کا جو نظریہ تھا، قائد اعظم کی جو پاکستان کے حوالے سے سوچ تھی کہ پاکستان کس قسم کی مملکت بنے گا فیوچر کے اندر، انہی باتوں کا یہ پھر اسی طرح وہ دعویٰ کریں گے، انہی باتوں کو لے کر یہ پھر دہرائیں گے۔ ہر سال یہ قائد اعظم کے مزار پہ جاتے ہیں
اور قائد اعظم کے یوم ولادت کے موقع اوپر قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو یہ کر دیں گے، پاکستان کو وہ کر دیں گے، اس مرتبہ موقع ملا تو ہم یوں. بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ جب یہ دونوں جماعتیں اقتدار میں اور کبھی اپوزیشن میں ہوا کرتی تھیں تو یہی کچھ یہ کرتی رہیں، مگر آج دیکھیں کہ کیسے کایا پاکستان کی پلٹنے کے جب قریب آئی اور عوام کو جب شعور آنا شروع ہوا اور پھر عوام نے یہ بات سمجھ لی کہ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں یہ عوام سے بلف کر رہی ہیں، عوام سے جھوٹ بول رہی ہیں، عوام کو دھوکہ دے رہی ہیں، عوام ان کے خلاف متحد ہو گئی. اور آپ دیکھیں کہ عمران خان کی قیادت میں جو 3 سال عمران خان کو حکومت ملی، اس 3 سال کے اندر عمران خان نے بڑے اچھے اقدامات کیے، غریبوں کے لیے کام کیے. اور آپ دیکھیں کہ یہ دونوں جماعتیں کہ جو ایک دوسرے کی دشمن اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی جھگڑتی تھیں، یہ کیسے اکٹھی ہو گئی، آپس میں ایک ہو گئی. اور آج اس وقت 8 مہینے ہو گئے ہیں ان دونوں جماعتوں کی، بشمول مولانا فضل الرحمان اور دیگر جماعتیں، 13 جماعتیں اب کہیں، مگر مین جماعتیں تو یہی ہیں. ان دونوں جماعتوں نے مل کر عوام کے خلاف اتحاد کر کے، عوام کے خلاف، عوام کی سوچ کے خلاف انہوں نے اتحاد کر کے تو حکومت بنا لی. ابھی اس وقت ایسے لگتا ہے کہ ان دونوں جماعتوں نے یا اس پوری PDM نے عوام کے خلاف اتحاد کر لیا. جب انہوں نے دیکھا کہ عوام اب بکھرنے کی بجائے آدھے پیپلز پارٹی میں، آدھے نون لیگ میں چلے گئے اور وہ کبھی ان کو اقتدار میں لاتے ہیں، کبھی ان کو اقتدار میں لاتے ہیں. جب عوام ان کے اس دھوکے کو سمجھ گئے تو عوام اکٹھے ہو گئے، متفق ہو گئے، متحد ہو گئے. تو یہ صورتحال دیکھتے ہوئے انہوں نے آپس میں بھی اتحاد کر لی. ساری 13 کی 13 جماعتیں عوام کے خلاف اتحاد کر کے اقتدار پر قبضہ کر کے تو بیٹھ گئی. اور آج پاکستان کا حشر نشر انہوں نے کر کے رکھ دیا. آج عمران خان کی گندی ویڈیوز بنانے میں، آڈیوز بنانے میں، الزامات لگانے میں، مقدمات کرنے پر یہ لگے ہوئے ہیں، مگر عوام کی غربت، پاکستان میں ہونے والی مہنگائی، معیشت کی تباہی، کوئی ان کا اس طرف دھیان نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے در پہ ہیں. اور آپ دیکھیں کہ عمران خان اور عوام بار بار مطالبہ ان سے کر رہی ہے کہ آپ الیکشن کرائیں، مگر یہ الیکشن کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں. یہ اس سے پہلے بھی ایسے ہی کرتے رہے. آپ پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھ لیں کہ جب مجیب الرحمان سے عبرتناک شکست کھائی بھٹو نے، 81 سیٹیں جیتی بھٹو نے اور 162 سیٹیں جیتی مجیب الرحمان نے. بھٹو نے مجیب الرحمان کو اقتدار دینے سے انکار کر دیا. یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، یہ تاریخی حقیقت ہے، اس سے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اور پھر کیا ہوا؟ بھٹو نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے، جنرل یحییٰ خان کے ساتھ مل کر اقتدار پر قبضہ کر لیا اور اس کے نتیجے میں ملک 2 لخت ہو گیا. آج پھر وہی تاریخ دہرائی گئی کہ ایک اکثریتی جماعت کے لیڈر عمران خان جو وزیر اعظم تھے، اس کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جنرل باجوہ نے اور اس PDM کے لوگوں نے مل کر سازش کر کے ووٹوں کی خرید و فروخت کر کے ناجائز، غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی طریقے سے اقتدار پر قبضہ کر لیا. تو اس سے پہلے بھی یہی کچھ کرتے رہے. عمران خان نے کوئی اور کام کیا یا نہ کیا، ایک کام وہ ضرور کر گیا کہ ان طاقتور طبقوں کو اور ان تمام جماعتوں کو، ان تمام لیڈروں کو وہ ننگا کر گیا. ایک ایک شخص کو اس نے ننگا کر کے عوام کے سامنے رکھ دی. اس سے پہلے عوام کو کوئی خبر نہیں تھی کہ جب یہ دونوں نونا کشتی کھیلتی تھیں یہ پارٹیاں، تو عوام کو الیکشن کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا. مگر آج عوام کو الیکشن کا بھی پتہ لگ گیا، اس کے رزلٹ کا بھی پتہ لگ گیا، اسٹیبلشمنٹ کا بھی پتہ لگ گیا، ان کی نورا کشتیوں کا بھی پتہ لگ گیا. کیسے ایک اقلیتی پارٹی ایک اکثریتی پارٹی کو ہٹا کر اقتدار پر قبضہ کرتی ہے، عوام کو یہ بھی پتہ لگ گیا. یہ پاکستان زرداریوں کا ہے، یہ پاکستان شریفوں کا ہے. آپ دیکھیں کہ کیسے اقتدار میں آ کر نواز شریف کا آدھا خاندان اس وقت اقتدار میں بیٹھا ہوا ہے. اسی طرح آصف علی زرداری کا آدھا خاندان اقتدار میں بیٹھا ہوا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں فضل الرحمان کو کہ اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا سمدھی سب اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پاکستان عوامی طاقت سے بنے ہوئے لوگوں کا اس وقت ملک نہیں ہے.
اس پاکستان کے اوپر صرف زرداریوں اور شریفوں کے رشتہ داروں کی خاندان کی حکومت ہے، اقتدار ہے، اور جو لوگ کسی وجہ سے اقتدار میں، ان کے جو رشتہ دار عزیز و قارب ہیں جو اقتدار میں نہیں ہیں، وہ پھر لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج یہ قائد اعظم کا یوم ولادت کس منہ سے مناتے ہیں؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ بے غیرت ہیں، یہ صرف بندر بانٹ پہ لگے ہوئے ہیں، یہ صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے اور اقتدار کے مزے لینے کے لیے اور اقتدار میں رہ کر اپنے کاروبار کو چمکانے کے علاوہ ان کا اور کوئی کام نہیں۔ عوام کو انہوں نے آج تک کوئی سہولت نہیں دی ہوئی، عوام پس گئے ہیں۔ آج دیکھیں پیٹرول جو ہے وہ بین الاقوامی منڈی کے اندر وہ کہاں پر بیٹھا ہوا ہے، کہاں چلا گیا پیٹرول؟ کتنا سستا ہو گیا پیٹرول، بیرل جو ہے وہ $70 سے نیچے آ گیا، مگر اور پاکستان میں آج بھی $214 کا لیٹر پیٹرول مل رہا ہے۔ اس سے پہلے عمران خان جب اسمبلیاں توڑنا چاہتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ڈرامے کر رہا ہے، یہ اسمبلیاں نہیں توڑے گا، یہ جھوٹ بولتا ہے، اسمبلیاں توڑ کر دکھائے۔ پھر دیکھیں کہ جب اسمبلیاں توڑنے کی کوشش کی تو کیسے گورنر نے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا، اور پھر عدالت نے انہیں بحال کر دیا، اور اب یہ پھر کہہ رہے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں اور اس کے بعد جو مرضی کرے۔ اس سے پہلے قومی اسمبلی کے اندر عمران خان نے جب پہلے کہتے تھے یہ استعفے نہیں دے گا، یہ جھوٹ بولتا ہے، پھر جب عمران خان نے استعفے دے دیے، آج ان استعفوں کو آپ دیکھ لیں کہ 7 8 9 مہینے ہو گئے ہیں مگر وہ استعفے منظور نہیں ہو رہے ہیں۔ عجیب و غریب پاکستان کی سیاست ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ پنجاب کا کتنا بڑا دل ہے۔ پنجاب نے ہمیشہ دوسرے صوبوں کے لیڈروں کو سر آنکھوں پہ رکھا، جس کی سب سے بڑی مثال ذوالفقار علی بھٹو، کہ جس کو پنجاب نے اپنے ماتھے کا جھومر بنایا، اقتدار دیا، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دیا۔ اسی طرح KPK نے بھی یہی رول ادا کیا، مگر کبھی بھی سندھ نے کسی بھی اور صوبے کے کسی لیڈر کو تسلیم نہیں کیا۔ یعنی کہ اگر کوئی لیڈر پنجاب کا یا KPK کا سندھ کی دھرتی پہ جانے کا سوچتا تھا تو ایک بڑی زبردست ریزنٹمنٹ ہوتی تھی، اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہاں ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ مگر آج دیکھیں کہ پہلی مرتبہ سندھ بھی جاگ رہا ہے۔ آج سندھی عوام پہلی مرتبہ کھل کر زرداری اور بھٹو خاندان اور بلاول اور ان سب کے بارے میں کھل کر تنقید ان کو کر رہے ہیں، اور عمران خان کو ویلکم کرنے کے لیے پورا سندھ جو ہے وہ انتظار میں ہے، اور لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ انقلاب جو ہے یہ پورے پاکستان میں برپا ہونے جا رہا ہے۔ یہ جب بھی الیکشن ہوگا، جب بھی انتخابات ہوں گے، آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کو لوگ کس طریقے سے ایسی جگہوں سے جتوائیں گے کہ جہاں کبھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سندھ کا کبھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، مگر سندھ کے حالات میں تبدیلی آپ کو آنے والے الیکشن میں نظر آ جائے گی۔ ناظرین، آئیں عہد کریں کہ 25 دسمبر والے دن قائد اعظم کی جو سوچ تھی، قائد اعظم کا جو نظریہ تھا، قائد اعظم جو پاکستان کو بنانا چاہتے تھے، اس 25 دسمبر والے دن ہم بھی عہد کریں کہ ہم پاکستان کو اس کی منزل تک پہنچا کر دم لیں گے، اور پاکستان سے چوروں، لٹیروں اور قبضہ مافیا کو ختم کر کے دم لیں گے، اور پاکستان میں اچھے مخلص صاف ستھرے لوگوں کو منتخب کریں گے تاکہ پاکستان کی تقدیر کو سنبھالا دیا جا سکے، اور پاکستان کو دنیا کے نقشے کے اوپر ایک عزت کا مقام دیا جا سکے۔ آج عمران خان ہے، کل عمران خان نہیں ہوگا۔ عوام کو اس بات کو سوچنا ہوگا کہ ان کو مستقبل کے اندر اچھے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اس پاکستان کو مستقبل میں اچھے لوگوں کی، ایماندار لیڈروں کی ضرورت ہے، اور یہ تب ہی ہو سکتے ہیں کہ جب قوم ایماندار ہو۔ ایماندار مائیں ہی ایماندار لیڈر پیدا کر سکتی ہیں۔ ناظرین، اب تک اتنا ہی، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔